ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آدمی نے اس نیت سے خریدی ہو کہ اس کو آگے میں فروخت کروں گا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے خریدا، تو وہ مال تجارت ہے۔ اگر کسی نے کوئی زمین کا پلاٹ خریدا یا دکان یا مکان خریدا یا کوئی سامان، اناج، غلہ، پھل، ترکاریاں یا اور کچھ، یا کار خریدی، اسکوٹر خریدی، اور ان سب میں نیت یہ ہے کہ مجھے یہ بیچنا ہے، ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ فروخت کرنا اور کمانا ہے، تو وہ سب کا سب مال تجارت ہے۔ اور اگر خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ ان چیزوں کو میں اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا یا اپنے بچوں کے لیے استعمال میں لانا ہے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ جیسے مکان اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا یا کار اپنے استعمال کے لیے خریدی، تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، اس لیے کہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر خریدتے وقت بیچنے کی پختہ نیت نہیں تھی بلکہ یہ سوچ کر خریدا کہ ہو سکتا ہے کہ ذاتی استعمال میں لاؤں اور اگر موقع ہوا تو بیچ دوں گا، یعنی ایک نیت بیچنے کی پکی نہیں تھی، تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کو عملاً فروخت نہیں کر دیتا، بیچ نہیں دیتا۔ اگر بیچ دیا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو خریدا، جیسے مکان خریدا، فروخت کرنے کی نیت تھی، مگر خریدنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لگا لیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے میں جو رقم لگائی جاتی ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے شیئر کو قیمت بڑھنے پر فروخت کر دوں گا، جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو وہ بھی مال تجارت ہے، اس سے کہ بیچنے کی نیت ہو گئی۔ آدمی نے 10 شیئر خریدے، 20 شیئر خریدے، کمپنی میں وہ لگا ہوا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ قیمت بڑھنے پر مجھے اسے بیچنا ہے، تو کل رقم پر اور جو موجودہ ہے اس کی ویلیو، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور اگر مقصد شیئر خریدنے سے شیئر بیچنا نہیں ہے بلکہ محض اس کا نفع کمانا ہے، کھانا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو آپ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اپنا شیئر جو کمپنی میں ہے وہ کس شکل میں ہے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب کوئی شیئر خریدتا ہے کمپنی سے تو اس کا کچھ حصہ کمپنی کے اثاثے، ایسٹس میں لگ جاتا ہے، جیسے بلڈنگ میں یا مشینری میں یا اور اس طرح کی کسی چیز میں، اور کچھ حصہ اس کا نقد پیسوں یعنی لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے یا کمپنی کے سامان تجارت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جتنا حصہ اپنے شیئر کا بلڈنگ یا مشینری میں لگا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، اور جو نقدی کی شکل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سمجھ لے تاکہ بات واضح ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے بانڈز خریدے، فائنینشیل سرٹیفکیٹس خریدے،
تو یہ سب کا سب بھی روپے اور نقدی کے حکم میں ہے، اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، لہذا ان کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی فیکٹری ہو، یہ کوئی دکان ہو، تو اس میں جو مال فروخت کرنے کا ہو یا جو مال فیکٹری میں فروخت کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے کپڑے کی فیکٹری میں کپڑا، وہ مال تجارت ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ لیکن خود فیکٹری کی عمارت اور فیکٹری میں جو چیزیں استعمال کی موجود ہوں، جیسے فرنیچر یا مشنری جس سے مال تیار کیا جاتا ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا پہلی قسم پر زکوٰۃ عائد ہوگی اور دوسری قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔